کئی علماء نے بھی میں نے شکایت کی تھی مسجد دے نو دولتیے صدر تے سیکٹری جنہاں دے پیو دادے کول کھوتا کوئی نہیں سی سواری واسطے آن انہاں کو گڈیاں آ گئیاں اور کہندے ہیں مولانا تسی سیاسی گفتگو کی تھی انہوں پوچھ اور تیرے پیو دی تیرے پیو دا بارے گل کری تیرے پیو دا کی کارن تسی ممتاز قادری واسطے گل کی تھی انہوں کہنا سی جناب دے ابا جی دا کوئی کارنامہ ہے تے میں وہ بیان کر دینا توجہ دو گلاں میں مینوں کرن دیو نعرہ میں ہن پتہ لگ گیا تسی دیسی خوراک کھاندے ہو تاجدار ختم نبوت میں اتنا سارا دیسی گھیو تے نال دو مرچاں نال روٹی کھا کے آیا اے تاں بول رہا انہیں ایڈا گوشت تے مچھیاں تے رکھیا میں آکھیا نہیں اے کھا کے تے تقریر نہیں نہ ہوندی گل وچ ہو رہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول بالکل کوئی پتہ لگنا کمزوری دا ایویں تسی جناب بے تکے کھانے کھا کے لکھاں بیماریاں لا لیاں تسی ہاں مرچاں گھوٹ کے روٹیاں شروع کر دیو پاکستان دے قرض بھی اتر جان گے برما دے کم مسئلے بھی حل ہو جان گے شام دے مسئلے بھی حل ہو جان گے اے ہوٹل خود بخود بند ہو جان گے اے یاشیاں دے اڈے بند ہو جان گے تے میں تو اپنی سچی گل کرنا جیڑی پاور اس طریقے میں جناب سنانا تسی بیٹھو میں سنانا توجہ توجہ میں تو اپنا سچی گل کر رہا جی اے لبیک دی حکومت آن دیو توجہ توجہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول بیٹھ کے پھر یہ ساری بدنظمی ہو جائے تسی بیٹھ کے تو آخر تے پھر کھڑے ہو کے کٹھے لاواں گے تسی پھر پچھلے لوگ بھی خراب ہوندے تسی گل میری توجہ نہ سنو بس گل مکانی کوئی لمبی کوئی نہیں کرنی نعرے لگ گئے میری آن دا مقصد پورا ہو گیا اللہ واللہ میری میں رستے بھی سوچ کے کہنا میں اتھوں بھی مڑ جاواں نا تو میری حاضری لگ گئی مقصد تے حضور دا نام لینا ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں کائنات ہاں جی اے تواڈے چمک دے ہوئے چہرے اینج تواڈے تے نور برس رہا تو میں تانوں ویکھ رہا ہوں نہ فلانا آیا تے نہ مرا تے نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا نہ چور آیا نہ شیر آیا نہ لومڑ آیا نہ بلہ آیا نہ تیر آیا تکو نہ کتھوں تے اسی چلیا تے حضور دا نام لے رہے ایتھے تے جلیا ریاکاری نہ بھی بندہ درود پڑھے نا تے رب تاوی نہیں انہوں مسترد کردا پر میں بھاویں تو ریاکاری کیتی نہ تے میرے نبی دا لے نہ تو کا مزدا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے ریاکاری نہ بھی درود پڑھے جائے تو پھر بھی رب العالمین قبول کردہ جے پتر اسی سیاسی بھی لبیک کہہ رہے ہیں نا تیرا چور آیا تو قبول نہیں نا جی جی ہاں جی ڈاکو آیا چور آیا سمجھ آئی لومڑ آیا اے تو کوئی نہیں نا شری بات اے تو قبول کوئی نہیں اتھے بھی جناب مسترد تے قبر جی مسترد تے حشر تے پھر لگ پتے جان گے سمجھ آئی نا اسی بھاویں ریاکاری نہ سیاسی طور تے کہہ رہے ہیں لبیک لیکن رب فرمائے گا بھاویں سیاسی کیا نہیں میرے نبی دا نا تا تسی لیا نا کیا بات یہ بات ہاں جی جی میں پڑھنا جی بھاویں اسی بچے سیاسی کر رہے ہیں لیکن کام چنگا ہے ہاں اے تے جانوراں بھی کیتا ہے گو نو میرے ایک دیہاتی شکار کر کے لیا ہے نا سگو حضور دے آپ نے سامنے آ کے سٹی کہنے لگا جی تسی آسمان دیاں گلاں کر دے ہو رب ہے جنت دوزخ میں نہیں ویکھیا میں انہوں اپنے ہاتھ نہ شکار کر کے لیا انہوں رستے میں کچھ نہیں پڑھایا میں بھی تو نہیں مندا اے گو کہے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ جاواں گا میرے آقا نے پوچھا یا دبو یا دبو تے ہن گو سیاسی نعرہ لان لگی کہندی لبیک اللہ حق حق اللہ واہ گو نو پتہ سی
گو نو پتہ سی وقت آنا ہے لبیک سیاسی بن جانا ہے، چلو میں بھی ایک سیاسی نعرہ لا کے جاؤں. یہ بھی کوئی گل ہے سیاسی نعرہ ہے؟ پیڑاں اور تے پھکیاں اور یہ مقابل لے آؤ نا. کہو نا ہم چور کے لیے حاضر ہیں جی. کہو نا غیرت ایمان ہے، غیرت ہے تو کہو نا. ایتھے تے بچہ بھی جوان بھی قمیضاں لا دیتیاں، ہوا ٹھنڈی بھی فیض آباد. انہیں کیا لبیک، انہیں کیا مولانا اس ہوا کی کیا حیثیت ہے، ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے حاضر ہیں جناب. لے آؤ نا اس نے موقع. ہوں گل اور کوئی نہیں تو کہنے جی سیاسی نعرہ ہے، پتر اس تو بڑا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. حضرت ابو ذر غفاری نو حضور نے فرمایا یا ابا ذر، یا ابا ذر. آپ تے بہت ڈاڈے سن نا جناب، پتہ ہے صرف صدیق اکبر نو آپ نے کچھ نہیں کیا، اتنے ڈاڈے سن. میرے آقا نے فرمایا آسمان دے تھلے تے زمین دے اتے اج تک سچا بندہ ابو ذر جا کوئی نہیں آیا. ہاں جی ہاں جی. اس دے باوجود حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن، اپنے بچی تے بچہ تے اپنی بیوی نو لے کے جنگل وچ چراندے سن. ایتھے جناب چار پیسے اتنیاں شانہ ہون تے حضور دیاں اونٹنیاں چران تے تو حضور دے انگوٹھے چومن لگیا دلیلہ منگدا. اور آپ دا پتر صاحبزادے ایک ہی سن، حضور دی اونٹنیاں دا دفاع کردے شہید ہو گئے سن. اس تو بعد آپ دا بیٹا کوئی نہیں، لیکن صدیاں گزر گئیں آج نہ آیا کہ نہ آیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہاں جی حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن ابو ذر غفاری. تے پتہ ہے میرا ایمان تے وجدان کی کہندا ہے، دیہاڑی تے چراندے سن نا تے راتی جدوں بیٹھدیاں سن نا میرا ایمان کہندا لکھیا کوئی نہیں، میرا ایمان عشق میرا یہ کہندا کہ راتی جدوں اونٹنیاں بیٹھدیاں سن تے سارا خاندان انہاں نوں مٹھیاں بھردا ہونا کہ تسی رسول اللہ دیاں اونٹنیاں. دیہاڑی تھک گئی ہون تانوں پٹھیاں بھریے جناب. عشق دیاں گلاں. ہاں اے میں بالکل اس تو گھٹ گل صحابہ ہے. صحابہ صاحب تیرے میری تھوڑے جناب گڑی دے ہوتے بک گیا کوئی، ہاں کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی گڑی تے وکیا، کوئی کھمبے تے وکیا، کوئی کونسلری تے وکیا، کوئی چیئرمینی تے وکیا. اور دس ہوئے ختم نبوت کدھر گئی؟ اے کدھر گئی؟ تو زور لاؤ بھائی زور، یا رسول اللہ زور لاؤ سارے. اے مطلب نہیں بغیر سپیکر تو نعرہ لگے تے جواب نہیں دینا، جواب انجی دینا ہے جب ہر نعرے دا دینا ہے. بالکل اپنا پوری توجہ ادھر رکھو جنہ دی گل ہو رہی، ادھر توجہ ہوئے تے نہ بندہ تھکدا ہے تے نہ کوئی اور پریشانی ہوندی. ہاں توجہ جی توجہ، میں توجہ. ابو ذر غفاری یہ تے دوسرا موضوع میں چھیڑ دیتا ہے. آپ حضرت عمر کے خلاف بھی تقریر فرما دے سی، اتنے حضور نے پہلے فرما دیتا سی، فرمایا ابو ذر تیری بڑھنی کسے نال نہیں. غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے نا، آپ دی اونٹ بیمار ہو گیا. صحابہ نے کہا جی ابو ذر گم ہو گیا. فرمایا آ جاندا ہے. تھوڑی دیر ویکھی تو جناب سامان سر تے رکھیا تے آ رہا ہے دوروں. صحابہ پوچھا جی کو بندہ آ رہا؟ فرمایا کون ابا ذر؟ فرمایا وہ تے ابو ذر آ رہا. کیوں جی حاضری انہوں نے اونٹ بھی عرض حضور فرمایا ابو ذر کتنے رہ گئے؟ عرض کی تھی حضور اٹھ بیمار ہویا، میں ایک پنڈ گیا علاج نہیں ہو سکیا تے میں اٹھ ہوتی چھڈیا تے سامان میں سر تے چک کے ٹریا تے اقبال کہندا پھر عشق بھی آ گیا تے عقل بھی آ گئی. ابو ذر نو عشق عقل کہے او تو ایک نام ہی گیا، خیر ہے تو واپس چلا جا، ہن 1200 کلومیٹر تو پیدل چلنا ہے، واپس چلا جا. اقبال کہندا ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں. اقبال کہندا ہر منزل تے ابو ذر غفاری ول عقل آ گئی. وہ خیر ہے یار تیرا اٹھ، تیرا تو عذر بھی بن گیا، تیرا اٹھ بیمار ہو گیا، سامان سر تے چاک کے کیویں 1200 کلومیٹر نہیں 1200 میل دا سفر کرے گا، واپس چلا جا. تپتے ہوئے ساراون
ایک عقل کہے پیچھے چل، اقبال کہندا عقل بہیلا می برد، عقل پیچھے چھکے عشق رسول دھکا لاوے، چلو جی جدھر حضور چلے تسی بھی چلو، چلو جی جدھر۔ اللہ اکبر، یا نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نہیں بھائی زندہ باد ہے، نعرہ نہیں ہتھوں کڈو، نعرہ ڈھڈے چو کڈو، یہی تو انہاں نوں دسنا ہے کہ جتھے جھلے کتے بھی نہ بھلے، پہاڑ تے درخت بھی نہ بھلے، پتھر بھی نہ بھلے، اٹھ بھی جھلے نہ بھلے، اور صحابہ جنگ یمامہ میں 1200 گردنہ کٹا گئے، ہزاراں اپنے جسم کٹوا کے خیمے زخمی پہ ہوئے، اور تو اڈے کلرک کیویں بھل گئے ختم نبوت نو؟ اے جواب اسی انہاں کولوں لینا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اجی بھی زندہ باد والا نعرہ دیکھو نا، میں ایتھوں کر کے نعرہ کڈو، اے انہاں نوں جنہ گنڈیاں جڑے گنڈے چاہندے نہ کہ اسی ختم نبوت ڈاکا مارن تو بعد اسی پھر آنا ہے، انہاں گنڈیاں دا جواب ہے نعرہ تاجدار ختم نبوت، نہ لعنت بھیجن دی گل ہے، تہاڈا نعرہ بڑی دور تک اثر کر جاندا ہے، ایتھے بیٹھے تے باہر بھی بیٹھے۔ ہاں جی ایویں نہیں پاکستان واچ لسٹ وچ آیا، جی جی ہاں پاکستان واچ لسٹ وچ ایویں نہیں آیا، کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کروایا گیا؟ سب کچھ ہویا، انہاں کیا ہوئے اسی تہاڈا واچ لسٹ وچ پتہ کیوں آئے؟ انہاں کہا فیض آباد کی بنیا، اللہ وہ فیض آباد کی بنیا، وہ سب کچھ ہوندیا انہاں مولوی تہاڈی ٹینڈ کر آئے۔ اللہ اللہ اصل اصل گل ہے واچ لسٹ دیکھو، اسی انہاں دے کہن تے افغانستان تباہ کروایا، انہاں دے کہن تے اپنی دھی ویچی عافیہ صدیقی، پرویز مشرف نے 6 قسم دے ڈانس وکھائے، جنرل شاہد عزیز دی کتاب میرے کول موجود ہے، 6 قسم آخر کڑیاں منڈے ننگے وکھائے، پھر بھی امریکہ راضی نہیں ہویا، تے بش جڑا نا اڑ کے تے اینج مار گیا، گوڈے تے ہاتھ رکھ کے تے اپنی کمر مٹکا کے کہنے لگا ہن نچو، میں ہی ویکھنا سی مسلمان اپنی دھیاں ننگیاں کدوں وکھانا۔ اللہ اے انہیں لکھیا دھیاں ننگیاں وکھائیاں تاں بھی بش راضی نہیں ہویا، ختم نبوت تے حملہ ہویا تاں بھی راضی نہیں ہویا، ممتاز نو راتوں رات نہ پھٹے لایا تاں بھی راضی نہیں۔ پتہ ہے کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کرایا گیا؟ پھر واچ لسٹ آن دا مطلب کہ وے لو جی میں قرآن دی آیت پڑھنا تے تسی ساری زندگی یاد رکھنا، ہاں اپنی چاہ دی پیالیاں تے سڑکاں تے ووٹ نہیں دینا، ہن ووٹ جڑا پیر صاحب نو دینا ہے۔ اللہ ایسا توجہ جی توجہ، ایک ہی سمجھتے سن کہ یہود و نصارہ مسجداں جی تسی درود و سلام تے پرچے کٹے گئے، درود و سلام تے پرچے کٹے گئے، مصطفیٰ جان رحمت تے پرچے کٹے گئے۔ سپیکر آ گئی پولیس، جی آپ کی آواز مسجد سے باہر آ رہی ہے، یعنی گلی میں جو حضور دے ذکر دی آواز گئی تے پرچہ کٹیا گیا، اس تو بڑا کوئی گل ہو سکتی سی؟ اللہ حضور تے خود ذکر اپنا سننا چاہتے ہیں۔ ہاں جی اور جڑا یہودی آیا سی جی بھیڑیاں بکریاں لے گئے سی تے انہیں جدو دسیا نا جی اینج بھیڑیے میرے نال گل کی تھی، حضور نے فرمایا انج نہیں میں مجمع لواندا ہن دس میری شان کے، حضور خود چاہتے ہیں بھرا مجمع ہوئے تو میری شان بیان ہوئے۔ سمجھ آئی گل؟ موضوع ہی دوسرا چلا جانا ہے، اور اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہو کے قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، امام بخاری کہتے ہیں امام ابو العالیہ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ سب فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے، فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا چہرہ انور کیسے بنایا؟ جانتے ہو میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کے ابرو کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کی آنکھیں کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی مسکراتے کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کے مبارک دندان کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی نماز کیسے پڑھاتے ہیں؟ یہ انداز رب اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ توجہ جی، او خالق تے مالک ہو کے فرشتوں دی وکم میں ملک فی السماوات، فرشتوں دی تعداد ہی کوئی نہیں، ایتھے جلسیاں تے پابندیاں لگیاں، اے جلسہ نہیں کرنا جی، مدنی صاحب نے بھی کئی پریشانیاں کی، دھمکیاں دی گئی، بچہ لگدا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اب بات رسول اللہ کی ہوگی، یا رسول اللہ اب بات حضور کے دین کی ہوگی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ توجہ، دھمکیاں دی گئی، کیوں جی ایتھے دسو کیڑا غیر اسلامی کام ہو رہا ہے جدی وجہ تو دھمکیاں؟ پاکستان اس لیے بنا تھا، دھمکیاں تو مودی بھی نہیں لا سکتا، دھمکیاں تو ٹرمپ بھی امریکہ چ نہیں لا سکتا محفل کرن لگن مسلمان کو۔ دسو تسی کیڑے نقشے کدے نقشے قدم تے چل رہا ہے سانو بھی دسو۔ پاکستان تہاڈیاں گنڈا گردیاں واسطے بنیا، حضور ساڈے کول پاور ہوندی نا، اج پاور ہوندی نا لبیک کولوں تے جنہ نے ہولی منائی اسمبلی ممبران نے سندھ والے نے سارے نو اسی زنجیراں نال بن کے نا لاہور گنڈا واگا بارڈر نہیں گنڈا سنگھ بارڈر تے اسی لے جانا سی بھئی اپنے بندے لے جاؤ۔ میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا ہوں، بالکل میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا ہوں۔ ساڈے کو پاور ہوندی تے اسی انہاں نو گنڈا سنگھ بارڈر تو دھکا دے کے پرا ٹورنا سی۔ بھائی پاکستان ہولیوں کے لیے تو نہیں نہ بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ، بارڈر بڑا نیڑے تھو تے مودی دا جرنل بھی دھمکی آج کل لا رہا، انہوں کا بچے آتے صحیح، انہوں بھی اسی جواب دینا، وہ جواب تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہی دے سکتے۔ اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر؟ جنہ گھر بیٹھے ٹنگا کمی جا رہی ہو انہوں نے بارڈر تے جا کے کی لڑنا ہے؟ ہاں جی لڑ ہوئی سکنا، جنہوں 70 زخم لگے ہوں تو پھر حضور سویرے فرمان چلیے، صحابہ کمن جی چلیے جی تو پٹیاں بھی نہیں سن بدیاں۔ میں جس اسلام دیا گلہ کرنا وہ اسلام ایوے، ہاں جی وہ نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں امن نال کم از کم شام اچھتا ہوتے امن کراؤ نا، امن دے درس دیو، سارے تھوں دے مولوی پیر جڑے نا جی انہاں سارے نا ٹرک بھر کے تے شام بھیجنا چاہیے۔ اے جڑے امن تے نہیں تقریراں کردے اینکر بھی سارے بھیجنے چاہیے دن ہوتے، اور داعش نو جا کے امن دا درس دین تے بشار الاسد نو تے امریکی تے اور روسی فوج نو تے برطانوی فوج نو جا کے امن دا درس دین کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ پھر جاؤ نا ایک طرف تے امن، توجہ بھائی، اسلام جڑا ہے نا وہ امن دا داؤ نہ جا کے چلو اے بارڈر وہ تو دور شام اے مقبوضہ کشمیر بھیجو سارے نو اتنے جا کے امن دیاں دو چار تقریراں کرو، مودی نو سمجھ آوے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کون سی باتیں کرتے ہو، کون سے اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی، میں نہیں پڑھیا حدیث پاک کہ حضور نے کسی صحابی نو تسبیح دیتی ہو، ہاں جی میں کوئی دسے گا تو میں مان جاواں گا، میں منن والا بندہ، ہاں جی میں نہیں پڑھا کہ حضور نے تسبیح چاہیے ہوئے کہ کون لے گا یہ تسبیح جو روزانہ یہ کام کرے گا؟ یہ تلوار حضور نے ایسے اٹھائی میدان احد وچ، فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا؟ تے تلوار نال امن پھیلایا جاتا، کیوں جی؟ اور میرے آقا و مولا دی اس تلوار تے پتہ ہے کی شعر لکھیا سی؟ بوز دلاں واسطے میں گل کر رہا اللہ، اس تلوار دے اوتے شعر عربی جو حضور دی مبارک تلوار تے لکھیا سی، فل اقبال مکرمتن و فل جبن عارن والمرء بالجبن لا ينجو من القدر۔ میرے آقا نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے، واہ 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 واہ، آگے بڑھنا عزت ہے۔ توجہ، حضور نے کیا فرمایا؟ آگے بڑھنا عزت ہے، لاہور سے فیض آباد پہنچنا عزت ہے، پھر فیض آباد سے آگے ڈی چوک جانے کا ارادہ یہ عزت ہے، نہ کہ ادھر معاہدے کر کے واپس آنا عزت ہے۔ ہاں جی سمجھ آئی نا بات؟ آگے بڑھنا عزت ہے۔ اور فی الاقبال مکرمتن و فی الجبن عارن، حضور نے فرمایا بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگو شرم ہے۔ اللہ اللہ، یہ امام الانبیاء کی تلوار پر لکھا تھا، یہ بزدلوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بزدلی تو انسان کو تباہ کر دینے والی ہے، ننگ آر ہے، شرم ویسے شرم ہے جو بندہ بزدلی کرتا ہے۔ اور آگے جو میرے آقا کے تلوار پر لکھا تھا فرمایا والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، فرمایا میری امت قیامت تک کان کھول کے سن لوے، کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بل سکتا،
جی ختم نبوت کی خاطر جان نہ دیتی تو ایکسیڈنٹ ہو جانا پھر اللہ جی جی تپ چڑھ جانا ہے پھر ڈنگی آ جانی پھر قیامت تک حافظ عدیل ہو رہی تو نہ آئے گا نا جناب ڈنگی نہ مرن والے تو کنے نہ لینا ہے بھاویں سارے جو 5000 ڈنگی نہ بندہ مر جائے دفنان والا کوئی نہیں ہونا ہاں جی لیکن ہوے حضور دی عزت تے جان دیتی ہوئی کانسٹیبل بھی ہوے تو پھر 60 لاکھ بندہ آ جاندہ ہوتے جنازے میں اللہ ہاں جی جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرے جان سار توجہ میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا ہاں امیہ ابن خلف سی نا امیہ جیڑا حضرت بلال نو کٹدا سی اینو حضرت سعد بن معاذ فتح مکہ تو پہلے گئے سن طواف کر رہے سن تے ابو جہل آ گیا انہیں کہا اے نہ ساڑے دشمنوں نو پناہ دیتی مدینے تے اے تھے آزادانہ طواف کر رہا سعد بن معاذ آپ نے فرمایا اپنا کم کرا بوتھا سباڑ ابو جہل کہنے لگا تو کون ہے انہوں نے کہا تو کون ہے جب تو میں ہوئی نا تے امیہ کہنے لگا تھوڑا جا آواز نیچی کرو ساڑا سردار ہے فرمایا چپ کرا کمینیا میں حضور کو سنیا تن بھی حضور فرما دن قتل ہو جانا ہے تو ایتھے اس تے گھر جا کے اکھا چکھا پا کے صحابی گل کی ایتھے اپنی مسیتی بہ کے امن دیاں گلاں تے امیہ کہنے لگا مکے وچ یا باہر انہیں کہا میں اے نہیں حضور کو سنیا تو مرنا کتھے بالا حضور دے غلاماں دے ہتھوں تو قتل ضرور ہونا ہے سبحان اللہ میں جڑی گل کرن لگا تقدیر کیویں ہوندی جدوں آیا نا بدر دا موقع ایدی زنانی بڑی سمجھدار سی او کہنے لگی او تینوں پتہ نہیں سعد بن معاذ تینوں کی کرن تو نہ جاویں بدر تو نہ جاویں ابو جہل آیا انہیں کہا تو نہ گیا نا تو باقی ساری فوج بڑی بزدلی پھیل جانی تو ساڑا سردار ہے چلو الوداع تے کر آن آگے اگیرے گیا تے ابو جہل کہنے لگا تھوڑا اور اگے چلو تے دھکا لا کے نہ فرشتے انہوں پوری بدر اچ لے گئے کیوں جی بدر اچ پہنچا کہ نہیں ہاں اے تقدیر کو بندہ نہیں کہنا اگلی صاحب اگلی کردہ بدر اچ فرشتے دھکا لا کے لے گئے تے ایسی بڑا ٹھلا تے نسی جاوے بدر والے دن نسی جائے ایسی بڑا موٹا تے نسی جاوے حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی ہاں اسلام امن کا اس وقت درس دیتا ہے جب امن کا موقع ہو بدر میں امن کا درس نہیں دیتا ہاں جی حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی ٹھلا نسی جاندہ موٹا نسی جاوے اس دن تے حضرت بلال نے ویکھ کے نہیں فرمایا چونکہ میں امن پسند ہوں واہ لکھا میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا نا ملک شام واللہ میرے نال انج ہویا میں ہاتھ رکھیا تے میں نو ایویں کرنٹ لگیا میں